سوالات دیکھیں، آئیے اب جواب دیکھتے ہیں۔ جی طالب صاحب، پہلا سوال ہے کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ دیکھیں، دین کے سارے احکام کسی بھی نوعیت کے ہوں، ان کا مخاطب بالغ انسان ہے جو سمجھدار ہے اور زندگی کے جس کا شعور بیدار ہے، جو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، زندگی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کا اہل ہو گیا ہے، وہی اس دین کے احکام کا مخاطب ہے۔ بچوں کو جو ہم بتاتے ہیں، دین کی چیزیں سکھاتے ہیں، دین پر عمل کرنا سکھاتے ہیں، یہ تربیت کے دور کی بات ہے۔ صحیح۔ فرض ہونے کا جو عمل ہے وہ شروع ہوگا اس وقت جب کوئی انسان زندگی کی ذمہ داریاں اٹھانے کا اہل ہو جاتا ہے، یعنی کہ شوق بھی ہوگا اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کرے گا کہ مجھے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میں نے یہ کرنا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کی اہلیت بھی اس میں پیدا ہو گئی ہے، ذمہ داری لینے کی اہلیت بھی پیدا ہو گئی ہے، اس کو پورا کرنے کی مطلب اہلیت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کام وہ کر رہا ہے، یعنی کہ دین کے حوالے سے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا اور میں اب یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اخلاق پہ بھی قابو پاؤں گا، میں نمازیں بھی پوری کروں گا، اور اس روزے میں جس چیز کی ممانعت ہے اس کا میں نے اکیلے میں بھی دھیان رکھنا ہے اور پبلک میں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کب پیدا ہوتی ہے یہ چیز، کہ میرے اندر یہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب میں دین کا مخاطب بن گیا ہوں اور میں دین کے احکام کا مکلف ہو گیا ہوں اور میں ذمہ دار ہوں کہ دین پر عمل کروں، تو اس کو بالکل صحیح طریقے سے طے کیا گیا کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی عمر نہیں بتائی، 7 سال، 8 سال، 9 سال؟ بلوغ بتا دیا۔ یہ ہم نے خود طے کر لی ہے عمر؟ نہیں، یہ قرآن مجید کے بھی بعض احکام سے معلوم ہوتا ہے، جیسے یتیم کو اس کا مال سپرد کرنے میں تو کہا کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور تم اس میں رشد کو دیکھو تو اس کا مال اس کے سپرد کر دو، تمہیں کانفیڈنٹ ہو کہ سنبھالنے کے قابل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوغ ایک ابتدائی علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص جو ہے یہ اب اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا اہل ہے۔ اسی کو پھر طے کر دیا ہے کہ بالغ ہونا اس بات کا اطلاع ہے یا اعلان ہے کہ یہ شخص اب دین کا مخاطب ہے۔ مگر طالب صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ جی نماز 7 سال پہ فرض ہو جاتی ہے، اور پھر کہنا یہ سننا شروع ہو گئے جی کہ 7 سال پہ لڑکیوں پہ روزہ فرض ہے اور 12 سال پہ لڑکوں پہ فرض ہے، تو یہ ہم نے سال خود ڈالے ہیں پھر بیچ میں؟ نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ بھئی اپنے بچوں کو اس عمر میں تلقین کرو اور اس عمر میں ان کو اگر وہ نہ پڑھے تو مارو۔ یہ تربیت کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس کو سمجھانے کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کو، اور بعض اوقات ہم سزا بھی دیتے ہیں۔ ایسے ہے کہ اگر بچپن میں، جیسے آپ بچپن میں بہت سی چیزیں بچوں کو چکھاتے نہیں ہیں تو بڑے ہو کے ان کو وہ ذائقہ نہیں رہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دین کے یہ احکامات ان کو بچپن میں نہیں بتائیں گے تو اس کا بھی ذائقہ یا شعور ان کو پھر مشکل لگنے لگ جاتا ہے۔ عادت نہیں چیزوں کی ہوتی اور آدمی پختہ نہیں ہوتا۔ فرض کب ہوتا ہے؟ فرض ہونے کا مطلب فرض آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس پہ پکڑ ہے، جس پہ پکڑ ہے صحیح، اس میں بالغ ہونا، اس میں مطلب فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ مینٹلی بلوغت جو ہے وہ زیادہ دین میں ریکوائرڈ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا فزیکل بلوغت پہ، اس لیے کہ فزیکل کا تو ہر کسی کا ٹائم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن آن دا ایوریج ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر دین کے احکام لازم ہو گئے ہیں۔ نارملی مینٹل اور پھر فزیکل اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی نہ ہو تو برابر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ جی برابر ہی چل رہا جی صحیح۔ اور پھر یہ پوچھا گیا ہے جی کہ اگر ماں باپ زبردستی روزے نہیں رکھواتے، فرض کریں کہ کوئی بچہ ویک ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، یا سپورٹس میں بچوں نے حصہ لیا ہوا ہے، امتحانات سر پہ آ گئے ہیں، یا ٹریولنگ ہے سامنے، یا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں کزنز وغیرہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں بچے انجوائے کر لیں، تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ گناہ بچوں پہ ہوگا یا پیرنٹس پہ ہوگا؟ دیکھیں جی، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک تو والدین اس کو رکھواتے ہیں روزہ، اگر وہ نہیں روزہ رکھتا، والدین کے کہنے پر نہیں رکھتا، تب بھی نہ والدین کو گناہ ہے نہ اس کو گناہ ہے، اس لیے کہ فرض ہی نہیں ہوا، مطلب وہ پکڑ کا مقام ابھی نہیں آیا۔ پکڑ کا مقام نہیں آیا۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا، اب والدین اگر زبردستی اسے روزہ اس کو نہیں رکھنے دیتے تو والدین بھی گناہ گار ہے، اور نہیں رکھتا تو وہ بھی گناہ گار ہے، اس لیے کہ وہ شعور رکھتا ہے کہ فرض چیز کو منع کیا جا رہا ہے، اس کو بھی معلوم ہے اور وہ بھی فرض چھوڑ رہا ہے والدین کے کہنے پر۔ تو یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ کوئی بھی ہو، حکمران ہو، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، پیر صاحب ہوں، مرشد ہوں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کے حکم کے خلاف آپ کو کوئی حکم دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں ہم کہیں کوئی بات نہیں، جب میرے باقی قضا ہوئے میں ان کے ساتھ میں یہ رکھ لوں گا، تو یہ سرکشی کا مقام نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے، اس کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی جائز عذر نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ یہ ایک بے پرواہی سے سامنے آتی ہے جو بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ سرکشی میں ہی بدل سکتی۔ دیکھیں جو ہے نا، گناہ ایک ہوتا ہے غلطی سے گناہ ہونا، ایک ہے بے پرواہی سے گناہ ہونا،
اور ایک ہے سرکشی سے گناہ ہونا. تو یہ ایک سیڑھی ہے جو بنتی ہے. بے پرواہی ابتدائی درجہ ہے سرکشی ہی کا. بے پرواہی کیا چیز ہے؟ اگر آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو اصل میں آپ کے باطن میں سرکشی پائی اس جاتی کا ہے. مطلب ہے کہ اگر فرض وقت کے مقام پہ آپ صحت مند بھی ہیں، آپ وسائل والے بھی ہیں، آپ شعور بھی رکھتے ہیں، اگر یہاں آپ قضا کر رہے ہیں ایک چیز جانتے بوجھتے، تو پھر آپ قضا رکھنا کیسے کوالیفائی کرتے ہیں؟ اللہ وہ کیا کہے گا کہ مطلب اب تم کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی جائز عذر نہیں ہے. بالکل قضا روزہ رکھنے کی اجازت ملی ہے، لیکن وہ کس بنیاد پر؟ کہ جب آپ کسی ایسی مشکل میں ہوں کہ جہاں آپ فرض پہ پورے نہیں اتر سک رہے. بیماری ہے، سفر ہے جس میں آپ نے روزہ چھوڑا ہے، اس کو آپ بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ رہے ہیں، اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. کہ میں نے میچ کھیلنے جانا ہے، میں آج روزہ نہیں رکھتا. ایسی چیز آپ کو اس کو پلان کیوں نہیں کرتے کہ بھئی آپ اس کو ایسے طریقے پر کریں کہ جس میں آپ کو روزہ رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اچھا، ہم بدعات پر بات کر رہے تھے، تو بدعات کے حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی عمل اگر دین میں ہم نے ایڈ کیا ہے یا سبٹریکٹ کیا ہے، کوئی کمی بیشی ہم کر رہے ہیں دین میں، تو وہ ہم نے اس کی شکل کیا بنا دی ہے. اگر ہم نے اس کو جاری کر دیا ہے، رسم بنا دیا ہے، ایک گروہ اور فرقے کی علامت بنا دیا ہے، اور ہم اس کو اپنے فرقے کی فضیلت کے طور پر پیش کرتے ہیں، مطلب ایک نیا نام آنے لگ گیا ہے، تو یہ اس کا خطرناک ترین پہلو ہے. دیکھیں، میرے ہاں کوئی چیز پائی جاتی ہے انفرادی طور پر، میں کسی عمل کو کرتا ہوں، اور اگرچہ اگر وہ دین نہیں ہے، دین کو سمجھنا غلط ہے اپنی جگہ پر، اس کا اتنا نقصان نہیں ہے. لیکن بدعت کا یہ جو پہلو ہے کہ اس میں نیا دین وجود میں آتا ہے، پھر نئے فرقے وجود میں آتے ہیں، اور وہ فرقے اسی بدعت پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں، اپنا امتیاز بیان کرتے ہیں. تو یہ اصل میں بدعت کا وہ رول ہے کہ جس میں وہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. تو یہ اس کا ایک اور خطرناک پہلو ہے جو ہماری گفتگو میں پہلے نہیں آیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی انسان متنبہ ہوں، مسلمان، کہ دیکھیں بدعات نہ صرف یہ کہ خدا کے خلاف عمل ہے کہ ہم نے خدا کے جو دین دینے کا حق تھا اس میں کسی اور کو شریک کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے میں مداخلت ہم نے کر ڈالی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دین مکمل نہیں ہے، اور اب ہم اس میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے دین شامل کر رہے ہیں. اور آخری اس میں جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت کو پھاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ نے اللہ کی محبت میں یا حضور کی محبت میں اپنی روٹین زندگی کی بنا لی ہے، کہ آپ کے بچوں نے آپ کو ہمیشہ ہی دیکھا کہ آپ صبح 10 بجے ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور بچوں کو آپ نے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے آپ کو فالو کرتے ہیں یا فرینڈز آپ کو فالو کرتے ہیں، تو وہاں آپ نے اسپیسیفکلی کہنا ہے کہ یہ میں نے اپنی محبت میں میں نے اپنی روٹین بنائی ہے. 10 بجے صبح یہ تسبیح پڑھنا دین کا حصہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے یا ایک اضافی عبادت ہے. یا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا اس وقت کوئی بھی آپ نے نفل پڑھنے کی عادت جو ڈال دی جائز ہے. عمل ہے وہ کر رہے ہیں آپ، تو اس کو آپ نے کوئی رسم نہیں بنایا، وہ آپ کا ایک انفرادی عمل آپ کرتے رہیں. اچھا، کوئی اور بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ جب اس کو علامت بنا دیتے ہیں، اس کو ایک روٹین بنا دیتے ہیں، اور اس کے خلاف کرنے کو غلط قرار دینے لگ جاتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو اس کو بدعت بنا دیتی ہے، جس کے اوپر وہ وعید ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ پھر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور یہ جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے. اس کا مطلب ہے زیادہ محتاط رہنے کی اس کو ضرورت ہے کہ جو تبلیغ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، جس کو دیکھنے والے بہت لوگ ہیں، جس کو فالو کرنے والے بہت لوگ ہیں، اور جس کی بات لوگوں پہ بہت، وہ جو جس پہ ایک ایک منٹ نظر رکھتے ہیں کہ اب کیا کیا ٹائپ کی بات ہے، اس کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ آپ کو نماز میں فالو کر رہے ہیں، روزے میں فالو کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی باقی حرکات کو بھی سمجھیں کہ یہ ڈیفینیٹلی دین ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار علماء ہیں کہ جو دین کو بیان کرنے والے ہیں، جن سے لوگ اسی اعتماد کے ساتھ ملتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا اور رسول کی بات بتائیں گے. وہ اگر خود سے گڑی ہوئی باتیں بتانے لگ جائیں گے تو اس سے زیادہ پھر نقصان کی بات کیا ہے؟ تو ان کو اس میں سب سے زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ وہ صرف وہی بات بتائیں جو اللہ نے بتائی ہے. طالب صاحب، یہاں ہماری کانورسیشن اب ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے. جی ناظرین، آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ بات کی ہے، جس سے شاید پہلے کم ڈر لگتا تھا، اب تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. اب تو لگ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکلف ٹھہرائیں کہ کوئی بھی چیز اتنی سادہ جتنی کہ نماز ہے، اس کے بھی طریقے پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، بیچ میں ہم نوافل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے کہ دوبارہ واپس چل کے نماز کی کتاب کو دیکھ لیں، اپنے علماء سے پوچھ لیں، یا تفکر کا ٹائم نکال کے دیکھیں کہ آیا میں کہیں کوئی غلطی پہ تو نہیں ہوں، کہیں میں کسی چیز کو اس مقام پہ تو نہیں لے گیا جو خدا نہ خواستہ دین میں بڑھنے یا گھٹنے کا سبب ہو اور کل کو میری پکڑ ہو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.